17 سالہ ٹین ایج تانیہ کو اپنے یونیورسٹی کے اپنے کالج کے ایک استاد سے محبت ہو جاتی ہے جو کہ عمر میں اس سے ڈبل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اتنی زیادہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر فساد ڈال دیتی کہ مجھے اسی شخص سے شادی کرنی ہے۔ اور جب اس کے فادر پتہ کرتے کہ بھائی کون شخص سے کس سے محبت ہو گئی تو پتہ چلتا ہے بچی کو اپنے ہی استاد سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ استاد ایک ہندو جو ہے وہ ٹیچر ہوتے ہیں۔ اب ان کے فادر کے لیے، کیونکہ یہ دونوں پاکستانی اور برٹش نیشنلٹی مگر 100 مصلات کے پابند، نماز اور روزے کے پابند انسان جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کو سمجھانے کی حد ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کس چکر میں پڑ گئی وہ ہندو انسان، وہ شادی شدہ، وہ بچوں والا، اور تم اس سے محبت کر رہی ہو کہ دعوے کر رہی ہو۔ اچھا، یہ لڑکی جو ہے نا وہ بالکل بچپن سے ہی تھوڑی سی جذباتی، مشتعل اور جنونی ٹائپ کی تھی۔ اب یہ گھر کے اندر ہنگامہ ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کے فادر اس ٹیچر سے ملتے ہیں، جا کے اس ٹیچر سے بات کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں تو فساد مچا ہوا ہے، ہمارے گھر میں تو ہماری بچی نے ہمارا جینا محال کیا ہوا ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ میری تو ویسے بھی ڈیورس ہو چکی ہے، ہماری ڈیورس فائل ہو چکی ہے، میری ڈیورس ہو چکی ہے، اب میں ڈیورس ہماری ہونے کے بعد اب میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ تو ان کے فادر ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ بھائی ایک ایج کا آدمی جس کے بچے ہیں، جو کہ ایک 17 سالہ میری بچی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اس کو سنا دھنا کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سختی کرتے ہیں اپنی بچی کے اوپر۔ اب تانیہ کے کیا ذہنیت تھی کہ وہ حد سے زیادہ چیختی تھی، شور کرتی تھی، چیزیں اٹھا اٹھا کے پٹکتی تھی۔ ایک دن ایسی کیفیت تھی جب وہ کوئی مان نہیں رہا تھا گھر میں اس کے فادر اور والدہ، تو انہوں نے، اس کے فادر بہت زیادہ غصے میں آئے، انہوں نے پہلی بار تانیہ کو مارا، بیلٹ سے مارا اور تھپڑوں سے مارا، مطلب انہوں نے جتنا ان پہ غصہ تھا نا اس نے اس بچی پہ نکال دیا۔ اس بچی نے کیا کیا، غصے میں اس نے فون کر دیا پولیس کو، اور پولیس آ گئی ان کے گھر پر، اور پولیس نے آ کر جب بچی کی رپورٹ ساری دیکھی سنی، اور اس کے بعد جب اس کے جسم کو دیکھا تو اس پر نیل کے نشان، اس کو جگہ جگہ بیلٹ کے نشان، منہ پہ تھپڑوں کے نشان، تو اس کے فادر کو فوراً اریسٹ کر کے پولیس لے جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ان کی والدہ ہے ان کے اوپر قیامت گزر جاتی ہے۔ وہ اپنی بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فادر کے اوپر اگر کیس چل گیا تو ان کو ڈپورٹ کر دے گا، اب جو قانون چل رہا ہے UK کا اس میں تو ڈپورٹ ہو جائیں گے، تمہارے فادر کو یہاں سے واپس پاکستان بھیج دیجیے گا، ہو سکتا ہے ہم پوری فیملی کو بھیج دیں، پھر تم کس سے شادی کرو گے، تم کیسے رہو گی، اپنے ہی فادر کو تم نے اریسٹ کروا دیا۔ بہرحال دیگر اب وہ لڑکی جو ہے وہ جاتی ہے پولیس میں، جا کر کمپلین واپس لینے کی کوشش کرتی ہے، بٹ پولیس کہتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ان کے اوپر کیس چلے گا، کیونکہ اب جو لاس بنے ہیں، قانون ہے، اس میں اب جو ہے نا ڈومیسٹک وائلیشن کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اب جو ان کے رستے کا جو دیوار تھا نا، ان کے فادر وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ اب یہ لڑکی کیا کرتی ہے، ان سے کہتی ہے اپنے ٹیچر سے کہ اب میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں، بٹ ٹیچر کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے، آپ کو 18 سال ہونے دو، اور اس کے بعد ہم اس شادی کو کنٹینیو کریں گے۔ اب یہاں پر یہ جو ٹیچر تھے، جو کہ ایک ہندو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، انڈیا سے ان کا تعلق تھا، اب یہ بندہ تھوڑا سا، ظاہر ہے اس کی فرسٹ وائف نے ڈیورس لی ہوئی تھی، اور تھوڑا سا نفسیاتی طور پر تھوڑا شکی مزاج اور تھوڑا غسیل آدمی تھا۔ اب یہ لڑکی جب ان کو ڈیٹ کرتی ہے، ملتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے UK کا جو کلچر ہے، جس طرح سے ہمارے آج کل کے جو جوان نسل کی ایک الگ تربیت ہو رہی ہے، گھومنا، پارٹیز میں جانا، یہ سارا کچھ کرنا، تو وہ اس کے اندر خوش تھی۔ مگر اب یہاں پر جب ٹیچر کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے اس لڑکی سے شادی ہی کرنی ہے، اب وہ اس کو اپنی طور پر اس کو گائیڈ کرنے لگے اور اس کو بتانے لگے۔ ان کی کوشش تھی کہ یہ لڑکی ہندو کلچر میں آ جائے اور یہ ہندو ہو جائے، مسلمان کو چھوڑ دے، دین اسلام چھوڑ کر ہندو کلچر اڈاپٹ کر لے۔ اب وہ اس کو لے کر جاتے تھے، مندر میں لے کے جا رہے ہیں، اپنی جو بھی ان کی رسومات ہوتی ہے وہ دکھاتے، انڈیا کے کلچر دکھاتے، ان کے کھانے دکھاتے، مختلف ریسٹورنٹ میں لے کر جاتے اور دوسرے دوستوں وغیرہ سے ملواتے جو کہ ہندو ہیں، اور اس کو پورا اس کا دماغ کو، اس کے برین واش کیا جاتا ہے کہ تم مسلمانی چھوڑ کر ہندو مذہب میں آ جاؤ، تو ہم آرام سے، ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، میں تمہیں انڈیا بھی لے جاؤں گا، اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں۔ اب جب یہ لڑکی انڈین اور ہندو مذہب کو پڑھنا شروع کرتی ہے تو اس کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور کیونکہ اس سے بچپن میں پورا ان کے فادر کیونکہ بہت زیادہ دیندار آدمی تھے، گھر میں قرآن اور اس کا بہت زیادہ تھا، تو اس کو بہت ساری چیزیں قرآن کی اور احادیث کی پتہ تھی۔ اب اس کے دماغ میں جنگ سی ان کی، اس نے کہا نہیں، یہ تو ٹوٹلی رانگ ہے، ہندو مذہب تو بالکل ہی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا دین چھوڑ کر کیسے ہندو مذہب ایکسیپٹ کر سکتی ہوں۔
اب یہاں پر وہ اپنی والدہ سے بات کرتی تو ان کی والدہ تو پہلے ہی خفا تھی، ایک تو اس کی وجہ سے فادر جیل میں چلے گئے، اوپر سے اب دین کی بارے میں بات کرے تو ان کی مدر جو ہے نا وہ ان کو پورا کلیئرلی کہہ دیتی ہے دیکھو بھائی 18 سال کے بعد تم مرضی ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، تم اگر دین کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہو تو تم خود سوچو کہ تم اور کیا ہے، تم خود ریسرچ کرو اس کے اوپر۔ اچھا یہ ہوا کہ اب 17 سے 18 سال کے اندر اس کو 6-7 مہینے کا ٹائم لگ گیا۔ اس ٹائم پہ اس نے بہت زیادہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اس نے کتابیں پڑھی، اور اس کے بعد اس کا دماغ بہت زیادہ اپنے دین کی طرف آ گیا۔ اب اس کو یہ جو ٹیچر تھے اس کے اندر بھی اتنی زیادہ اٹریکشن اور وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ان کے گھر جانا، ان کے کلچر دیکھنا، ان کے بچے تھے، بڑے بڑے بچے تھے، 12-13 سال کے بچے تھے، ان کو دیکھنا، تو اسے کہیں پر بھی لگا کہ شاید میں غلط تھی، میرے پیرنٹس ٹھیک تھے۔ کہتے ہیں نا 18 سال کے بعد تو پہلے عقل پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس لڑکی نے ان سر سے ڈسٹینس اختیار کر لیا۔ اس نے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ سر سے وہ جو ٹیچر تھے یا جس سے محبت کرتی تھی اس سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہونا شروع ہو گئی اور اپنی تعلیم پر فوکس کرنے لگی۔ اب یہاں پر وہ جو ہندو بندہ تھا نا، وہ جو ٹیچر تھا، اس کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ لڑکی مجھ سے جان چھڑا رہی ہے، میرے سے پیچھا ہٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ دیکھو تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی پڑے گی، تم نے مجھ سے پرومس کیا ہوا ہے، اور نہیں تو میں تمہارے خلاف میرے پاس کچھ تمہاری پکچرز ہیں، کچھ تصویریں ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، یہ سارا میں مطلب بلیک میلنگ کے اوپر آ گیا۔ جب اس سے بلیک میل کرنا شروع کیا تو یہ ڈر گئی، اس ڈر کے جو ہے یہ پہلے تو خاموش رہی، پھر اس نے ہمت کر کے جو ہے نا یہ ساری بات جا کے پولیس اسٹیشن میں بتائی اور کہا کہ اس شخص نے مجھے ٹریپ کیا، مجھے اس نے اپنی طرف کیا، جب یہ میرے ٹیچر تھے تو یہ مجھے بہت اچھے سے مجھ سے پیار کی باتیں کرتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، اور نے میرے ذہن کو ٹریپ کیا، اور میں اس وقت چھوٹی تھی، مجھے عقل نہیں تھی، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور میرے فادر بے قصور ہیں، ظاہر ہے مجھے سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ کیس چل رہا تھا تو پولیس سے ایمرجنٹلی جا کے اس بندے کو گرفتار کیا، اس کے پاس سے موبائل فون میں سے اس کی کچھ نازیبہ تصویریں ویڈیو تھی جو کہ اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی، وہ سارا کیا اور اس بندے کو اریسٹ کر لیا گیا۔ بہرحال اس نے عدالت میں اپنے فادر کے حق میں بیان دیا اور اس کے فادر کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، کیس تو ختم نہیں ہوا مگر رہا کر دیا گیا اور اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس پر اب کیس چلا رہا ہے۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، برطانیہ میں اس طرح کے ہزاروں کیسز ہیں جہاں پر چھوٹی بچیوں کو اس طرح سے لوگ ٹریپ کرتے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اس میں خاص طور پہ بہت زیادہ مسلمان بچیاں بھی ہیں جو کہ ان سارے چیزوں سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، ان کے لیے نیک رستے سجانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کے حوالے سے جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے قیمتی آرا ضرور نیچے کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ ریحانہ رضا 9 میرے انسٹاگرام کی آئی ڈی، اگر آپ نے مجھے ابھی تک وہاں پر فالو نہیں کیا تو آپ مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہے، انسیڈنٹ ہے، تو آپ پلیز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں ضرور آپ کی یہ سٹوری جو ہے لوگوں تک پہنچاؤں گی تاکہ وہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یا ان کے لیے سوچتے ہوئے جو ہے وہ اچھا فیصلہ کر سکیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔